کچھ چیزیں سوائے دکھ اور درد کے کچھ نہیں دیتی ہیں، بھول کر آگے بڑھیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے۔ دل میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جسے ذکر الہی ہی ختم کر سکتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی سخت دلی کا علاج ذکر الہی سے کرے۔ ہر آدمی فطرت کی ایک زمین ہے، کوئی اپنی زمین پر کانٹے اگاتا ہے اور کوئی اپنی زمین کو پھولوں کا باغ بنا دیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے، اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوش بس وہ رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے نا، سنبھال لے گا۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے زندہ دلوں کو پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ زندگی کا ایک اصول بنائیں، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان کبھی نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس لیے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم اس کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اس سے پہلے کہ لوٹا دیے جاؤ۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ دنیا کا یہی دستور ہے، یہاں اگر کوئی خوش ہے تو لوگ اس کی بھی ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ یہ خوش کیوں ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ جہاں بھی جائیں وہاں اخلاقیات، آداب، ہمدردی اور محبت ہی چھوڑ کر آئیں۔ الفاظ، گفتگو اور لب و لہجہ ایسا اختیار کریں جو دوسروں کے لیے باعث نصیحت ہو، نہ کہ باعث عبرت۔ دیکھنے والے آپ کے جیسا بننے کی خواہش کریں۔ ہنستے ہوئے چہرے سے جو پہچان لے دکھ کو، سب لوگ ہی ماں جیسے تو ماہر نہیں ہوتے، اول تو میسر ہی نہیں ہوتے کسی کو، خوش بختی سے مل جائیں تو وافر نہیں ہوتے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے، اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے، جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ رشتے اس لیے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نبھانے کی بجائے آزمانے لگتے ہیں۔
اگر آپ کا دل بات بات پر گھبراتا ہے تب آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کیا کریں۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کی خوشی کے لیے اس کے کام کی تعریف کر دینا، زبان پر طنز آ جانے کے باوجود اچھے الفاظ ادا کرنا، خاموش رہنا، بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کر دینا اور ایسے ان گنت کام آپ کے دل کو نہ صرف سکون دیں گے بلکہ آپ کو بہادر بھی بنائیں گے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جب آپ کی بار بار کی نصیحت کے باوجود کوئی نہ سدھرے اور انسانیت کے ناطے بھلائی کرتے کرتے اس کی وجہ سے آپ کا اپنا دماغ، صحت اور ماحول خراب ہوتا رہے اور دوسرا اپنی جہالت سے باز نہ آئے تو ایسے بے حس، ڈھیٹ، بے شرم لوگوں کو زندگی سے نکال باہر کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو بلکہ وہ کرے گی جو تم خود کرو گے۔ صاف کہہ دو اگر گلہ ہے کوئی، فیصلہ فاصلے سے بہتر ہے۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ اپنے خیالات کو صاف پانی سے زیادہ صاف رکھیں۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ جو شخص ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملائے اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ ہم سب یہی کرتے ہیں نا، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو وہ دوسرا بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک انسان کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ دنیا اور آخرت میں بڑی جنگ ہے، اس میں ان لوگوں کو سلام ہے جو اپنی دنیا داؤ پر لگا کر آخرت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب کی مانند ہوں گے تو چسکورے لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے اور پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے احتیاط برتیں۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ آج کل کے رشتے سورج مکھی کے پھول جیسے ہوتے ہیں، جدھر زیادہ فوائد ہوتے ہیں ادھر گھوم جاتے ہیں۔ وہ انسان ہمیشہ خزاں کی قدر کرتا ہے جس نے بہار میں زخم کھائے ہوں۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ نہ ہو ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی، بد دعا نہیں دیتے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔
اللہ سے جتنا ہو سکے ڈرتے رہو۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ حیا ایمان کا دوسرا نام ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اگر تم پہاڑ سے گرو تو یہ تمہارے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں، ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اسی لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں جا گرتی ہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں ہزاروں خوشگوار صحبتیں طلوع ہوں اور اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت و راحت اور سکون ہو۔
غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جسم سے میل صاف کر لیتے ہیں، لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ غرور اور ناشکری اللہ سے دور کرتے ہیں، جبکہ عاجزی اور شکر گزاری اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی روایات کے ساتھ، اور ان کو عزت اور احترام سے نبھائیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کر لیتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ غلطی دل میں رکھنے سے دل سیاہ رہتا ہے، خوشی دیں، رب خوش رکھے گا۔ معیار زندگی اس وقت تک بلند نہیں ہوگا جب تک خیالات بلند نہ ہوں۔ معیار زندگی کا تعلق امیری سے نہیں، سوچ کی شفافیت اور پختگی سے ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیں، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا بھی کریں۔ پریشان نہ ہوں، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ امید کا دامن مت چھوڑو، اچھی چیزیں تمہارے سوچنے سے بھی پہلے آنے والی ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوس کرتی ہیں۔ عقل کا صدقہ یہ ہے کہ کسی جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ روح کو سمجھنا بھی ضروری، محض ہاتھوں کا تھامنا ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک عمر گزر جاتی ہے اس حقیقت کو سمجھتے سمجھتے کہ ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہم خود ہوتے ہیں۔ علم آپ کو طاقت دے گا، لیکن کردار آپ کو عزت دے گا۔ یہاں حسن تمام ہوا، یہاں سے آغاز وفا ہے۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ شکر ہے موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اسی لیے مر گیا۔ پھر یوں ہوا، لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی، نہ کوئی توقع۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ میں نے وقت سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں دیکھا۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ جنت میں جانے کا شوق سب کو ہے، مگر
جلدی کسی کو نہیں۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتے کو اپاہج کر دیتا ہے۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور سنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہارے برے رویوں کے بعد بھی تم سے اچھے سے بات کرتے ہیں، جو تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشی ختم کر دے۔ ایسے رشتے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈز کی ہی کیوں نہ ہو۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سلجھنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جنہیں بھول نہیں سکتے۔ لوگوں کے عیبوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ سب ٹھیک ہونے تک سب ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ لفظ ختم نہیں ہوتے لیکن بولنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں۔ دعا کرتے رہا کریں، اللہ سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے؟ امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے اور جرائم میں پھنسے تو جج کر لیتا ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ شہروں کا پتہ نہیں کتنا کتنا فاصلہ طے کر کے افسوس کے لیے آتے ہیں، مگر زندگی میں جب کبھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، کسی ساتھ کی، کسی احساس کی، کسی حوصلے کی، تو لوگ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے۔ اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر رشتوں کو لمبا چلانا ہے تو ایک اصول بنا لو، جتنی جگہ کوئی اپنی زندگی میں دے بس اتنے ہی لیں۔ ڈرائنگ روم تک بلائیں تو لانچ تک مت جائیں، لاؤنج میں بٹھائیں تو اندر کے کمروں میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا خاموشی میں کتنا سکون ہے۔ ناراضگی میں کچھ نہیں رکھا، محبت سے جینا سیکھو۔ یہ جو دنیا ہے نہ میرا ٹھکانہ ہے نہ تیرا۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کسی کا مان، اعتبار، اعتماد اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کا احترام کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو ان سے کوئی کام پڑا ہے، بلکہ یہ تو انسان کے دینداری اور تربیت کی عکاسی ہے۔
جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے اور کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا، اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کو دور کر دیتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کی گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دی جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دی جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائے، وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ لفظوں کا استعمال احتیاط سے کریں، کیونکہ یہ آپ کی پرورش کا بہترین ثبوت ہیں۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ اللہ سے جتنا ہو سکے ڈرتے رہو۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ حیا ایمان کا دوسرا نام ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اگر تم پہاڑ سے گرو تو یہ تمہارے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے، وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں، ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ انسان
رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔